محرم خود سازی کا مہینہ ہے۔ محرم حسینیت کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ محرم اپنے اندر تبدیلی ایجاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ ہم میں ہر انسان اتنا تو جانتا ہے کہ محرم یعنی تبدیلی، لیکن ہم نے تبدیلی کو صرف ظاہری اعتبار سے سمجھا، اور اسی لیے ہم نے پردوں کی تبدیلی کی، ہم نے اپنے لباس کی تبدیلی کی، ہم نے گھر کو الگ اعتبار سے سجایا، ہم نے ان ساری چیزوں میں تبدیلی ایجاد کی۔ یہ بھی بہترین اشیاء ہیں، لیکن حقیقی تبدیلی یہ نہیں ہے کہ ایک حسینی کا لباس بدل جائے۔ لباس بدلنا اچھی شے ہے، محبت کی نشانی ہے، لیکن حقیقی تبدیلی یہ نہیں ہے کہ انسان کا یہ لباس بدل جائے۔ حقیقی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو برا تھا اب حسینی اخلاق میں تبدیل ہو جائے۔ اگر ماہ محرم میں ہم نے سیاہ لباس پہنا اور سیاہ لباس پہننے کے بعد بھی کردار وہی یزیدی رہا تو یہ اور خرابی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو مولا کا چاہنے والا نہیں ہے، جب وہ برائی کرے تو کوئی بات نہیں، دنیا جانتی ہے کس کا چاہنے والا ہے، دنیا جانتی ہے کس کا فالوور ہے، لیکن ماہ اعظم میں سیاہ لباس پہن کر روڈ پہ آفت مچانے والا دو طرح کا مجرم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خرابی ایجاد کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ خرابی کے ساتھ ساتھ معصومین کے لیے باعث شرم بن رہا ہے۔ یہ مذہب کے لیے خراب، یہ ملت کے لیے خراب۔ اگر کوئی نہ پہچانے اور انسان عیب کرے تو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن کوئی پہچانے یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، یہ فلاں صاحب کے بھائی ہیں، یہ ان کے عزیز ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، ہمارا دور کا رشتہ دار بھی کوئی کام کرے تو معاشرے کو منہ دکھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، معاشرے کے سامنے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو میرا اپنا تھا، یہ تو میرا عزیز تھا، اس نے یہ کام کیا، لوگ میری طرف دیکھیں گے۔ معصومین یہی آواز دیتے ہیں، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث شرم نہ بننا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث شرم نہ بننا۔ اسی لیے سیاہ لباس پہننے کے بعد ذمہ داری کم نہیں ہوتی، ذمہ داری بڑھتی ہے۔ ذمہ داری کم نہیں ہوتی، ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب تو لوگ دور سے سمجھ جائیں گے 2 مہینے 8 دن یہ حسینی ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے۔ سیاہ لباس کے بعد اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، تاکہ دنیا یہ کہے ہاں اس نے صرف ظاہری لباس کو تبدیل نہیں کیا ہے، اس نے اندر سے اپنے اندر تبدیلی ایجاد کی ہے، اس نے تبدیلی ایجاد کی ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ تبدیلی نہ آئے کوئی فائدہ نہیں۔ کل رات کی مجلس میں نے منجن پور میں کہا ہم صرف ظاہری تبدیلیوں میں رہ گئے، ہم صرف ظاہری بدلاؤ میں رہ گئے، ہم نے ظاہری چیزوں کو اختیار کیا، ہم نے موم بتی جلانا جانا۔ برا نہیں ہے، آپ جائیے روزوں پہ موم بتی جلائیے، جلائیے، دن ہو چاہے رات ہو جلائیے، مرکری لگی ہو چاہے جو ہو جلائیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، جلائیے، آپ کا اظہار عقیدت ہے۔ لیکن موم بتی جلاتے جلاتے کبھی یہ بھی سوچئے کہ معاشرے میں علم کی شمع بھی روشن کرنی ہے۔ روزوں پہ موم بتی جلاتے جلاتے کبھی یہ بھی سوچئے کہ معاشرے میں علم کی شمع روشن کرنی ہے۔ حسین کے لیے بہترین خراج عقیدت یہ ظاہری موم بتی نہیں ہے، اگر ملت حسینی کو عالم بنا دیا تو اس سے بہتر خراج عقیدت کوئی اور نہیں۔ اگربتی جلائیے، آپ کا شوق ہے خوب جلائیں، پرفیوم کے زمانے میں بھی جلائیں، عطر کے زمانے میں بھی جلائیں، وہی اگربتی ہی رہے ہمارے دماغ میں، جلائیں جس کو جلانا ہے، لگائیے اگربتی۔ اگربتی ہوتی ہے خوشبو کے لیے،
لیکن فضا میں خوشبو پیدا کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے کردار سے مشام زمانہ کو معطر کر دو تاکہ دنیا سمجھے یہ حسینی ہے۔ اپنے کردار سے معطر کرو، دنیا پہچانے تو کہ یہ حسینی ہے، دنیا جانے تو یہ حسینی ہے۔ ہار چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، جا کے جتنا پھول چڑھانا ہے چڑھاؤ، لیکن پھول چڑھاتے چڑھاتے اتنا خیال ضرور رہے کہ اس بزم میں سب کو بلانا ہے، تبھی اس بزم کی زینت بڑھے گی۔ بزم سے بھگا دینا کمال نہیں ہے، بزم میں سب کو بلانا کمال ہے۔ بزم سے بھگا دینا کمال نہیں ہے، بزم میں سب کو بلانا کمال ہے۔ بزم سے بھگانے والے تو بہت تھے، لیکن وہب قلبی کو وہب کربلائی اگر کسی نے بنایا ہے تو یہ حسین ہے۔ بزم سے بھگانے والے تو بہت تھے، لیکن زہرقین جملی سے زہرقین حسینی بنایا ہے، یہ حسین کا کمال ہے۔ بھگا دینے والے تو بہت تھے، لیکن اگر واقعی حر کو کسی نے حر بنایا ہے تو یہ حسین کا کمال ہے۔